ویلکم بیک جی. آج کے پروگرام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں جس طریقے سے تمام تر صورتحال ہو رہی ہے. بہت سارے ایسے کیسز ہیں, بہت سارے بڑے ہائی پروفائل کیسز جو گزشتہ دنوں جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں, اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں. وہیں پر کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے یہ آیا کہ ہو سکتا ہے کوئی جائیداد کا معاملہ ہے, یا وہیں پر ہم نے ایک اور اینگل دیکھا کہ جس طریقے سے خواتین کو آزادی چاہیے. دوسرا ایک سب سے بڑا پہلو ہم نے یہ دیکھا کہ لاشیں جو ہیں وہ اپارٹمنٹس میں یا گھروں میں کئی دن تک, کئی مہینوں تک پڑی رہتی ہیں, اور اس کے بارے میں پڑوسیوں تک کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے لیے, اور اسی پر بات کرنے کے لیے, ان تمام تر اینگلز کو کور کرنے کے لیے مفتی رفیق سلفی صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ذرا بات کر کے اسلامک پوائنٹ آف ویو جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا, جس طریقے سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل پڑوسیوں کے حقوق کی ہمیشہ سے بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے والا, آپ کا پڑوسی بھوکا نہ سوئے. یہاں پر لاشیں پڑی رہتی ہیں کئی ہفتے, کئی مہینے, اور ساتھ والے پڑوسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور وہ بادر بھی نہیں کرتا. یہ کیا مسائل ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا اور پوری ٹیم کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے. بالکل پڑوسیوں کے حقوق پتہ ہونے چاہیے, اور ان کا جب ادراک ہوگا تو پھر اس کے متعلق وہ اس کی رہنمائی بھی, اس کی چیز بھی حاصل کر سکیں گے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہے, نفسی کی کیفیت ہے. بس اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کسی کا پتہ نہیں کہ پڑوس میں کون رہتا ہے. اگر آپ شریعت کی روح سے دیکھیں, پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے ہیں. صحابی رسول فرماتا ہے کہ مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہیں وراثت میں پڑوسیوں کو شریک نہ کر دیں. یعنی ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں کہ پڑوسیوں کا خیال کریں, پڑوسیوں سے اس نے برتاؤ کریں. کوئی اچھی چیز پکی ہوئی ہو تو پڑوسیوں کے گھر بھیج دیں. آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال ہونا چاہیے. پہلے یہی ہوا کرتا تھا, لیکن آج چونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت زیادہ بلڈنگیں بن گئی ہیں, بہت زیادہ افراد آ گئے ہیں, تو ساتھ والوں کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پڑوس میں کون رہتے ہیں. ایک تو یہ کیفیت ہے کہ دنیا داری میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہے. تو حقوق پڑوسیوں کے انسان کو سمجھنے چاہیے. کیا پڑوسیوں کے حقوق ہیں؟ رب العالمین قرآن کریم میں پڑوسیوں کے حقوق کا خصوصی ذکر کرتے ہیں, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں. اسلاف نے, محدثین نے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں پورے ابواب قائم کیے ہیں. اب دیکھیے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جس دن آپ کے گھر لحم یعنی گوشت تیار ہو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کریں تاکہ وہ پڑوسیوں کے گھر تک بھی پہنچ جائے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑوسیوں کے حقوق بتا رہے ہیں. اگر وہ کوئی بیمار ہو جائے تو سب سے پہلا حق پڑوس کا ہوتا ہے. حتیٰ کہ پڑوس اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بیان کیا کہ سب سے پہلے کوئی مسئلہ ہو تو پڑوسی کو حاضر ہونا چاہیے. سب سے پہلے پڑوسی, رشتہ دار دور ہوتے ہیں, کوئی کہاں رہتا ہے, پڑوسی کی دیوار اپنی دیوار کے ساتھ ہوتی ہے, تو سب سے پہلے پڑوسی کو پہنچنا چاہیے. یہاں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ ساتھ جنازہ اٹھ رہا ہے, پڑوسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں کسی کی میت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ المیہ ہے. مسلم معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے بیان کیے, اور لوگوں کو اس کی معرفت و ادراک دینی چاہیے. آپ نے اچھا کیا اس موضوع کا انتخاب کیا. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے واقعات ہوئے. ایک واقعے کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا. اب وہ 9 مہینے 10 مہینے تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ پڑوس میں کوئی خاتون رہتی تھیں. آج کل دروازہ کھل نہیں رہا, آ نہیں رہی, جا نہیں رہی. جب اس کی لاش نکلی تو پتہ چلا اتنا پہلے اس کا انتقال ہو چکا ہے, اور پڑوسیوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ معاشرے کا المیہ ہے. تو پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں, اور آپ کے چینل کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیان کر رہے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا کہیں وراثت میں تقسیم نہ ہو جائے پڑوسی, کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ پڑوسی کا اتنا حق ہے کہ اس کو سدس دو, ربع دو, ثلث دو, ثمن دو, اس کو فلاں. مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ بار بار اللہ کے رسول پڑوس کا کہہ رہے ہیں, بار بار پڑوس کا کہہ رہے ہیں. اور جہاں اللہ کے نبی نے اتنی ترغیب دی, اور ہمارے معاشرے میں اتنا المیہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میری دائیں طرف کون ہے, میری بائیں طرف کون ہے. اور خاص طور پر کراچی کی جس طرح جم غفیر ہے, مختلف آبادیوں سے لوگ آپ بسے ہیں, بلڈنگیں, عمارتیں قائم ہیں, حقیقتاً اس کا ادراک بہت کم ہوتا ہے. بھی بتا دیجیے گا کہ جیسے ہم بات کرتے ہیں اکثر و بیشتر پاکستان جیسے شہر میں جائیداد کے معاملے پر ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک لڑائی جھگڑا رہا ہے. ہم نے اس پر قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں,
رشتے مضبوط ترین رشتے ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. اسلام نے عورت کو جائیداد میں حصہ دیا ہے. اس کے بعد اگر ہم قانونی طور پر دیکھیں تو ہمارا قانون بھی یہی کہتا ہے. اس کے باوجود بھی بہنوں سے بیٹیوں سے جو ہے وہ جائیداد کے معاملے پر لڑنا یا ان کا حصہ کھانا, اس کے بارے میں بتا دیجیے ذرا. آپ نے بہت قیمتی سوال کیا, اتنا قیمتی سوال کہ معاشرے میں بتانا ضروری ہے. یہ جو بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں, ہڑپ کر دیتے ہیں, بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں, یہ ظلم ہے, نا انصافی ہے, یہ زیادتی ہے. جن کا حصہ اللہ نے خود مقرر کیا. اب سورہ النساء پڑھیے, یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ نے باقاعدہ حصہ مقرر کیا کہ بیٹی کا کیا حصہ ہوگا, بیٹی کو کتنا ملے گا, 2 بیٹیاں ہوں گی کتنا. اسلام نے جب مقرر کیا, ہم کون ہیں ان کو بے دخل کرنے والے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہوں گے, جواب نہیں دیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کوئی کسی کی 1 بالش زمین قبضہ کرتا ہے, اللہ 7 زمینیں توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیں گے. اب آپ بہن کی زمین قبضہ کر کے, بیٹی کی زمین قبضہ کر کے, آپ اپنے خواتین کا حق تلف کر کے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس معاشرے کی نفی ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے, قرآن نے بتائے, اور یہ حصہ کس نے مقرر کیا؟ شریعت نے مقرر کیا. تو لہذا ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹوں میں, اپنی اولاد میں بیٹیوں کو محروم نہ کریں. بھائیوں کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو محروم نہ کریں. اور پھر خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنا حق ضرور وصول کریں. یہ جو جہالت کی رسمیں ہیں, خاص طور پر دیہاتوں میں جائیں, خاص طور پر ایسی جگہوں پر جائیں جہاں رواج ہی نہیں ہے کہ خاتون کو ملے گا, یہ غلط بات ہے. جب اللہ نے حق دیا ہے, جب شریعت نے حق دیا ہے, تو ان کو حقوق ملنے چاہیے. یہ گندا معاشرہ, یہ گندی تہذیبیں, یہ گندی ثقافتیں, یہ گندا کلچر, یہ ختم ہونا چاہیے. ہمارے سامنے کتاب و سنت کی بات ہو, بھائی جس طرح یہ مرد کا حق ہے, بیٹے کا حق ہے, اسی طرح اس کی بہن کا, بیٹی کا بھی حق ہے. کیوں اس کی نفی کی؟ کیا یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئی؟ یہ لے گا اور بہن نہیں, کیوں نہیں لے گی بہن؟ جب اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے, اس کو حصہ ضرور ملنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.